اور بھاری پڑ گئے جاوید اختر پر. نمبر ایک بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا کچھ پہلو ہے. کس طریقے سے؟ لاجیکل ایکسپلینیشن دینے میں، لاجیکل مثالیں دینے میں جو دین سے ریلیٹڈ نہیں تھی، صرف لاجیکل ایگزامپلس دینے میں، لاجیکل مثالیں دینے میں جاوید اختر پر بھاری پڑ گئے مفتی صاحب. بالکل میں بھی مانتا ہوں، لیکن ایسا لاجیکل ایکسپلینیشن دینے کی کوشش مفتی صاحب نے کر دی، اور لاجیکل ایکسپلینیشن دیتے ہوئے ایسے ایکسپلینیشن کو دیا جس سے ان کا اسلامی بلیف اور عقیدہ اور اسلامی ٹیچنگز اور تعلیمات قرآن اور سنت کے ہیں، اس میں کئی چیزوں کا انکار کر دیا. یہ کون سی دلیل اور کون سا ڈیبیٹ آپ نے کر لیا؟ سمجھ کے باہر ہے کہ جاوید اختر ایک ایسا انسان ہے جو صرف لاجک کو مانتا ہے، قرآن اور سنت کو نہیں مانتا. تو آپ یہ فارمولا اپنائیں، جب جاوید اختر لاجک کو ہی مانتا ہے، لاجک سے ہی اس کو جواب دیا جائے گا، تو پھر دعوت کہاں گئی؟ وہ قرآن کو کہاں پیش کیا آپ نے؟ سنت کو کہاں پیش کیا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور ایمان کہاں پیش کیا آپ نے؟ پھر تو آپ کو جس جال میں جاوید اختر پھنسانا چاہتا تھا، آپ پھنس گئے اس جال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر کے درمیان میں جو مناظرہ ہوا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ الحمدللہ ہم اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ شکوک و شبہات ہمارے ذہنوں کے اندر تھے لیکن وہ کلیئر ہوئے ہیں. اور اس کو شہرت تو اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ صرف ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور وہ ممالک جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے وہیں اس کو شہرت حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایسے علاقوں کے اندر بھی کہ جہاں اردو زبان بولی ہی نہیں جاتی ہے وہاں بھی یہ مناظرہ جو ہے مشہور ہو گیا ہے. میں نے دیکھا کہ بعض رات نے فلسطین سے ویڈیو بھیجی ہوئی تھی، فلسطین کے اندر جشن منایا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اوپر اور اس گفتگو کے اوپر. اور الحمدللہ جتنے بھی مختلف مکاتب فکر سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ سبھی اس کے اوپر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور سبھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بریلوی حضرات جو علماء دیوبند کو کافر تک کہتے ہیں، خود ان کی طرف سے اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بھائی چاہے علماء دیوبند کا کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی ان کا نقطہ نظر ہو، لیکن ان کی طرف سے جو گفتگو کی گئی ہے وہ بڑی شاندار ہے. اور وہ اپنے علماء سے سوالات کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء کی طرف سے ایسی گفتگو کیوں نہیں ہوتی ہے. ہمارے علماء اسٹیجوں کے اوپر پیسے ضائع کر دیتے ہیں، مقررین کو بلاتے ہیں اور واہیات قسم کی گفتگو کر کے وہ چلے جاتے ہیں، پیسہ ضائع ہوتا ہے، پبلک کو بیوقوف بنا دیا جاتا ہے. اس طرح کے علماء ہمارے یہاں کیوں تیار نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ اپنے علماء سے سوالات کر رہے ہیں. اور جو اہل حدیث حضرات ہیں ان میں سے بھی بعض جو ہے وہ تعریف کرنے میں لگے ہوئے، لیکن کچھ اس طرح کے حضرات بھی ہیں کہ جو تبصرے کر رہے ہیں، منفی تبصرے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان حضرات کو سمجھ میں یہ مٹھی بھر ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو بس یہ سمجھتی ہے کہ بس یہی جنت میں جانے والے ہیں، اور ان کے علاوہ جو پوری امت ہے وہ تو گمراہی پر ہے. اور چاہے پوری امت مسلمہ ان کی طرف سے کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہو، کبھی وہ اس کی تعریف نہیں کریں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں قرآن و حدیث والے، باقی تو پوری امت مسلمہ جو ہے گمراہ ہے وہ گمراہی کی طرف چل رہے ہیں، اور بالکل بچکانہ باتیں، جاہلانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی آدمی ہے، میں تو جانتا نہیں ہوں، اس کی ویڈیو پہ ایسے ایک دو اور لوگوں کی ویڈیو بھیجی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو منہج ہے وہ بالکل جو ہے صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، ہم تو سلف جو ہیں ان کی پیروی کرنے والے ہیں. اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس مناظرے سے اتنے زیادہ تل ملا گئے ہیں یہ لوگ، یہ مٹھی بھر جماعت ہے، تو اس طرح کی گفتگو کرنے میں لگی ہوئی ہیں. رات بھر اس آدمی نے بیٹھ کے سوچا ہوگا کہ لوگوں کے درمیان میں ایک مثبت پیغام جا رہا ہے. خود ہمارے نوجوان ہم سے سوالات کریں گے کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ دیوبندی علماء وہ تو مناظرہ کر رہے ہیں. ایسا آدمی جو کفر کا، الحاد کا چہرہ سمجھا جاتا ہے، اس کو خاک آلود کر دیا ہے، تم کیا کرنے میں لگے ہوئے ہو؟ سوالات کریں گے. تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ دیکھو اس کا تو نظریہ ہی صحیح نہیں ہے، اس کا تو عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، اس نے قرآن و حدیث کہاں پیش کیا، اس نے تو عقل والے گفتگو کر دی ہے، اور یہ تو گمراہی والی بات ہے. اس طرح کی باتیں، حالانکہ اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو اس آدمی کے اندر جو یہ گفتگو کرنے والا ہے تو بلکہ کچھ میں مثالیں دے دیتا ہوں، اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی. انصاف سے پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی منکرین حدیث سے گفتگو کرنے کے لیے جائیں گے اور اس سے مناظرہ کریں گے، مباحثہ کریں گے، تو کیا آپ جو ہے اس کے سامنے حدیث پیش کریں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھو حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، حدیث کے اندر آیا ہے، اس لیے آپ حدیث کو مان لو؟ تو کیا کہے گا وہ جواب میں؟ وہ یہ کہے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے اندر عقل ہے یا نہیں؟ ارے بھائی میں جب حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں تو آپ میرے سامنے حدیث کو پیش کر رہے ہو؟ آپ
کسی ایسے شخص سے جا کے گفتگو کریں کہ جو نہ قرآن کو مانتا ہو نہ حدیث کو مانتا ہو، پھر آپ اس کے سامنے قرآن کا حوالہ دے رہے ہو، تو کیا کہے گا وہ جواب میں کہ تمہارا دماغ تو صحیح ہے، میں جب قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں، حدیث کو مانتا ہی نہیں، تو آپ میرے سامنے قرآن و حدیث کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو جاوید اختر کے سامنے اگر قرآن پیش کیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ دیکھو قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو جاوید اختر کا جواب کیا ہوتا؟ وہ یہ کہتا نا کہ بھائی قرآن چھوڑ دیجئے، میں دنیا کا کسی مذہب کی کوئی کتاب نہیں مانتا ہوں، آپ میرے سامنے قرآن کیوں پیش کر رہے ہیں؟ تو اس آدمی کو اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جب مناظرہ ہوتا ہے، مباحثہ ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو گفتگو کے درمیان میں وہ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں جو سب کے نزدیک مسلم ہوتی ہیں، جس کو سب مان رہے ہوتے ہیں. فریقین جو ہے جو گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جو دونوں کے یہاں مسلم دلیل ہوتی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے، تبھی تو بات بنتی ہے. تو جاوید احمد جو جاوید اختر ہے وہ اور ایسی جتنے بھی ملحدین ہیں وہ کسی مذہب کو ظاہر نہیں مانتے، تو اب ان کے سامنے آپ یہی تو گفتگو کریں گے نا کہ آئیے عقل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں. اگر خدا عقل سے جو ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی تو ہم سب کو ماننا چاہیے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر جو ہے آپ کی طرف سے جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہم غور کریں گے. تو مفتی شمائل ندوی صاحب نے یہی کہا. مفتی شمائل ندوی صاحب کے آپ جملوں پہ غور کریں، انہوں نے آدمی مناظرے کے دوران بعض مرتبہ اس طرح کے جملے بول دیتا ہے جو قابل اعتراض ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو انہوں نے نپے تلے جملے بولے ہیں، انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کی اور یہاں تک کہا کہ آپ اگر جو ہے کوئی اس طرح کا جملہ، کوئی آپ اس طرح کی دلیل پیش کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی یقینی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو عقل کی روشنی میں خدا کے وجود کا انکار کرنے والی ہو، تو یہ نہیں کہا کہ میں پھر جو ہے مذہب اسلام کو چھوڑ کر تمہارا مذہب جو ہے قبول کر لوں گا، بلکہ مفتی صاحب نے کہا کہ میں جو ہے غور کروں گا، دیکھوں گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی اس طرح کی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی آپ اس طرح کی دلیل پیش کر رہے ہیں تو میں اس پہ جو ہے غور کروں گا. غور کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جواب دیں گے کہ بھئی یہ جو ہے بات صحیح نہیں ہے اور یہ بات کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہو سکتی ہے. تو اب اس مناظرے کی تو تعریف ہونی چاہیے کہ گفتگو کے دوران وہ بالکل نپے تلے جملے بول رہے ہیں اور کوئی بات قابل اعتراض نہیں، لیکن یہ شوشہ نکال لیں اس میں سے کہ نہیں، تو یہ اعتراض تو پھر سب پہ ہو جائے گا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ اعتراض ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہودی آتے تھے اور عیسائی آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی کتاب کا حوالہ دے دیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے توراۃ پڑھ کے دیکھو، جو میں بات کہہ رہا ہوں وہی بات آپ کو وہاں بھی لکھی ہوئی ملے گی. تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو چھوڑ رہے ہوتے تھے؟ عقل ہے کچھ تمہارے اندر، کچھ اللہ تبارک و تعالی نے عقل سلیم عطا کی ہے. تو کتنا زیادہ تعصب ہے ان لوگوں کے درمیان میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اور اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں اہل حدیث حضرات کی طرف سے جو بالکل منفی تبصرے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ حوصلہ افزائی کرتے، شکریہ ادا کرتے، یہ کہتے کہ آپ نے پوری امت مسلمہ کی طرف سے ترجمانی کی ہے اور آپ نے بہترین ترجمانی کی ہے، بجائے اس کے کہ اس طرح کی گفتگو کرتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. اچھا، ایسے ہی بعض رات کو دیکھا گیا کہ وہ سرے سے مناظرے کا انکار کر دے رہے ہیں کہ بھئی مناظرے وغیرہ تو کوئی اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہاں ہم نے غیر مقلد عالم ہے، تھوڑے سے دلائل دیکھ لیجئے، انہوں نے ذکر کر رکھے ہیں. حافظ زبیر العزئی، چونکہ غیر مقلد حضرات کی طرف سے بھی اس طرح کی بعض باتیں آ رہی ہیں کہ یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے مناظرے وغیرہ. تو دیکھیں انہوں نے خود یہ باتیں لکھی ہیں، ان سے کسی صاحب نے پوچھا تھا کہ مناظرے وغیرہ ہونے چاہیے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی اسی میں گزرتی ہے کہ ہمیں بریلیوں سے مناظرے کرنے ہیں، دیوبندیوں سے مناظرے کرنے ہیں، لیکن جب کوئی دیوبندی عالم کسی ایسے شخص سے مناظرہ کر لیتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب دماغ ہے ان کا. تو بہرحال انہوں نے مناظرے کے دلائل ذکر کیے، قرآن مجید کی آیت پیش کی، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اچھے طریقے کے ساتھ ان لوگوں سے مجادلہ بحث کرو. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے دین لے کر لوگوں تک پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک کافر سے مناظرہ قرآن مجید میں مذکور ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اسی کی طرف اشارہ ہے. ایسے ہی مستدرک حاکم نجران کے عیسائیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ مذکور ہے. یہ سب مناظرے اور مباحثے کے دلائل ہیں. صحیح بخاری میں ایک فقہی مسئلے پر سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کا مناظرہ موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا خوارج سے مناظرہ کرنا ثابت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس ہر شخص جو ملحدین اور مبتدعین سے عالم ہونے کے باوجود بنیاد کاٹ دینے والا مناظرہ نہ کرے تو اس نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا.
یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں اور تمہارے عالم اس بات کو لکھ رہے ہیں. تو مفتی شمائل ندوی صاحب نے تو اسلام کا حق ادا کیا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول. اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ملحدین اور مبتدعین سے، بدعتی حضرات سے اور ملحدوں سے عالم ہونے کے باوجود ان کی بنیاد کاٹ دینے والا، یہاں بنیاد کاٹ دی گئی ہے، الہاد کی بنیاد ایک کاٹ دی گئی ہے، مناظرہ نہ کرے تو اس نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا اور نہ علم و ایمان کا تقاضا پورا کیا ہے. اس کے کلام سے دلوں کی شفا اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا اور نہ اس کا کلام علم و یقین کا فائدہ دیتا ہے. معلوم ہوا کہ اہل باطل اور لا علم لوگوں کو کتاب و سنت کے دلائل سنا کر حق وعدے کرنا دین کی بہت بڑی خدمت ہے. تو یہ دین کی بہت بڑی خدمت ہوئی ہے الحمدللہ. اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی زیادہ کم ہے. اور جو بھی آدمی صحیح فکر رکھتا ہے، یہاں تک کہ جو غیر مسلم حضرات ہیں ان کی طرف سے تعریف ہو رہی ہے اس مباحثے کی، کہ مفتی صاحب کی طرف سے جو دلائل پیش کیے گئے وہ بہت شاندار تھے. وہ حضرات کے جن کا نقطۂ نظر یہی ہے کہ ہم جو ہے خدا کو نہیں مانتے، وہ تعریف کرنے پر مجبور ہیں. لیکن آپ حضرات یہ ہیں کہ کیڑے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ تو شرم آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عقل سلیم عطا کرے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.